السلام علیکم ناظرین۔ طاہر جاوید مغل صاحب کی سچی کہانیوں پر مشتمل کتاب انسپکٹر نواز خان کی آبیتیاں جاری ہے۔ الاؤ انگارے آنچ، اس میں سے آج ہم آپ کو کہانی بنسبت عنوان کتاب، اس کہانی کا عنوان بھی الاؤ انگارے آنچ ہی ہے، وہ سنائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے میز پر رکھی ڈاک کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک میلے رنگ کا لفافہ دیکھ کر میں جلدی سے لفافہ چاک کیا۔ اندر سے چھوٹی کاپی کا ایک میلا سا صفحہ برآمد ہوا۔ ٹیڑھے میڑھے حروف میں لکھا تھا، دارو کی بھٹی نالے کے پرلی طرف چلی گئی ہے، جامنو والے باغ میں، جمعے کے روز تک گھڑے نکلنے والے ہیں۔ حالانکہ تحریر سے مفہوم واضح نہیں ہوتا تھا، لیکن میں اس کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ بتانے والے نے بتایا تھا کہ اجیت سنگھ نے شراب کی بھٹی ایک نئی جگہ پر چالو کر لی ہے، اور میں جمعے کے روز چھاپا مارنے سے مجرم رنگے ہاتھوں پکڑے جا سکتے تھے، کیونکہ اس روز گھڑے نکال کر شراب کشید کی جانے والی تھی۔ آج جمعے کا دن تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، شام کے 4 بجنے والے تھے۔ میں نے فوراً ASI گوبندر سنگھ کو بلایا اور چھاپے کے لیے ہدایت دینے لگا۔ رات بہت تاریک اور سرد تھی۔ ہوا کے جھونکے دھان کے کھیتوں میں سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ یہ سرسراہٹ ہمارے لیے بہت مفید تھی۔ میرے ساتھ ASI گوبندر اور 3 سپاہی کھیتوں کے درمیان جھک کر چلتے ہوئے درختوں کے جھنڈ کے بالکل پاس پہنچ چکے تھے۔ میں نے نتنوں کو سکوڑا، لاہن کی بو صاف اپنا پتہ دے رہی تھی۔ ہم تھوڑی دیر اس طرح جھکتے ہوئے گئے۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ASI اور تینوں سپاہی درختوں کے ارد گرد پھیل گئے۔ میں نے پستول نکالا اور باقی سپاہیوں کو لے کر تیزی سے درختوں کے درمیان خالی جگہ کی طرف لپکا۔ وہاں کا منظر ہماری توقع کے عین مطابق تھا۔ چاروں آدمی شراب کشید کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طرف ایک بھٹی میں آگ جل رہی تھی، اس پر ایک بڑا سا برتن رکھا پڑا تھا۔ کچھ ٹین کے ڈبے اور خالی بوتلیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ خبردار، میں نے گرجدار آواز میں کہا، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ چاروں آدمیوں کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک، جو درختوں کے بالکل قریب تھا، اچانک بھاگ اٹھا۔ میرے پستول سے شعلہ نکلا، گولی اس کی پنڈلی پر لگی، لیکن وہ رکا نہیں۔ زمین پر لیٹ جاؤ، میں نے ہوا میں فائر کرتے ہوئے باقی تینوں افراد کو دھمکایا۔ وہ جلدی سے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ASI گوبندر اور 2 سپاہی بھاگنے والے شخص کو گرفت میں لیے درختوں سے نمودار ہوئے۔ میں اسے فوراً پہچان گیا۔ وہ ملکھا سنگھ کا بڑا لڑکا اجیت تھا۔ یہ تیسری دفعہ تھی کہ اجیت سنگھ کی بھٹی پکڑی گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہی 2 گمنام خطوط پر میں نے کامیاب چھاپے مارے تھے۔ اجیت کا باپ ماکھا یہاں کا کھاتا پیتا زمیندار تھا۔ 18 کے گاؤں میں اگر کوئی اس کی برابری کر سکتا تھا تو وہ اس کا بڑا بھائی لاکھا سنگھ تھا۔ لاکھا سنگھ اور ماکھا سنگھ اور ان کی اولاد میں برائیاں تو بے شمار تھیں، لیکن ان کی ایک خوبی نے سب برائیوں کو چھپا لیا تھا، اور وہ خوبی تھی اتفاق کی۔ ان کے اتفاق کی ارد گرد کے لوگ مثالیں دیتے تھے۔ دونوں نے ساری زندگی نہایت سلوک سے گزاری تھی، اور اب اپنی اولادوں کے زمانے میں بھی انہوں نے اس سلوک کو کم نہیں ہونے دیا تھا۔ بڑے بھائی لاکھا سنگھ کے 4 بیٹے راجندر، نریندر، سرمندر وغیرہ تھے۔ چھوٹا بھائی ماکھا سنگھ کے 3 بیٹے اجیت، رنجیت اور دلجیت تھے۔ ماکھے کے بیٹے کافی تیز ترار تھے اور آئے دن کہیں نہ کہیں پھڈا ڈال لیتے تھے۔ بڑے بھائی لاکھے کے بیٹے کا بھی کچھ کم نہیں تھے، لیکن ماکھا سنگھ کے بیٹوں کی نسبت کچھ امن پسند تھے۔ یہ کمی انہوں نے دوسری طرح پوری کی تھی۔ وہ کمینگی اور عیاری میں چچا زاد بھائیوں سے 2 ہاتھ آگے تھے۔ لاکھا اور ماکھا سنگھ کی زمین گاؤں سے باہر کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بظاہر یہ لوگ زمیندارا کرتے تھے، لیکن ماکھا کے بیٹے زمیندارے کے علاوہ غیر قانونی چکر بھی چلاتے رہتے تھے۔ جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا تھا، لاکھا اور ماکھا کے کچھ اصول تھے۔ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے تھے۔ گھر اور باہر کے تمام فیصلے اکٹھے بیٹھ کر کرتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی فیصلہ ہو جانے پر سب لوگ اسی پر ڈٹ جاتے تھے۔ فیصلہ چاہے غلط ہوتا تھا، لیکن وہ اتنی مضبوطی سے اس پر قائم ہو جاتے تھے کہ اس پر صحیح کا گمان ہونے لگتا تھا۔ لگان کی ہیرا پھیری سے لے کر لڑکیوں کے اغوا تک، اور لڑکیوں کے اغوا سے لے کر ناجائز بچے ٹھکانے لگانے تک، ہر کام وہ کرتے تھے، لیکن اس طرح سے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ ظاہر ہے ان کے ارد گرد ان کے مخالفین بھی ہوں گے، لیکن ان کی متفقہ طاقت سے خوف کھاتے ہوئے وہ سب خون کے گھونٹ پیے بیٹھے تھے۔ میرا خیال تھا کہ یہ خطوں والا سلسلہ بھی ان کے کسی درپردہ دشمن کا چلایا ہوا تھا، لیکن کچھ بھی تھا، یہ شخص کام ٹھیک ٹھاک کر رہا تھا۔ خط پر جودھ پور کے
قصبے کی مہر ہوتی تھی جو امرتسر جانے والی سڑک پر کوئی 15 میل کے فاصلے پر تھا۔ دوسرے روز مخبر بلال شاہ تھانے آیا۔ اس نے آتے ساتھ ہی کہا، خان صاحب آپ کی پیشگوئی ٹھیک نکلی، لاکھا اور ماکھا کے درمیان کچھ انبن ہو ہی گئی ہے۔ میں نے اسے جھڑکا کہ اتنی اونچی آواز میں اطلاع دینے کی کیا ضرورت تھی۔ بلال شاہ تھا تو بڑے کام کا آدمی، لیکن اس میں 2 خامیاں تھیں۔ ایک تو افسر کے ساتھ بے تکلف ہو جاتا تھا، دوسرا تھانے میں آتے ہی بغیر سوچے سمجھے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ لگاتار یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے چھاپوں کا لاکھا اور ماکھا کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں 40 سال سے ان لوگوں کے درمیان رہ رہا ہوں، ان لوگوں کے تعلقات آپس میں خراب ہو ہی نہیں سکتے، جبکہ میرا خیال تھا کہ ان کے تعلقات پر ان واقعات کا ضرور اثر پڑے گا۔ میرے خیال کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ ہر کام اتفاق رائے سے کرتے تھے۔ اگرچہ لاکھا کے لڑکے شراب کشید کرنے کے چکر میں نہیں تھے، لیکن انہیں علم تو سارا ہوگا کہ شراب کی بھٹی کہاں منتقل کی جا رہی ہے، شراب کب نکلے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ ہر کام نہایت رازداری سے کرنے کے عادی تھے، غیر قانونی کاموں کے لیے اپنے اعتماد ترین کارندوں کو استعمال کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ وہ ہر بار پکڑے جا رہے تھے؟ ظاہر ہے گھوم پھر کر دھیان لاکھا کے لڑکوں کی طرف جاتا تھا۔ پچھلے 2 چھاپوں کے بعد لڑکوں میں یقیناً انبن ہوئی ہوگی، لیکن لاکھا اور ماکھا نے معاملے کو سمیٹ لیا ہوگا۔ لیکن میرے کامیاب چھاپے کے بعد آگ میں سے دھواں نکلنا لازمی تھا۔ لگتا تھا عروج کے بعد اب اس خاندان پر زوال کے دن آ گئے تھے۔ لڑکوں میں جھگڑا ہوا تھا، لیکن اس کی نوعیت اور شدت کا علم بلال شاہ کو نہیں تھا۔ بہرحال دوسرے دن اس بارے میں ایک دوسرے مخبر سے پتہ چل گیا۔ اس نے بتایا کہ لاکھا سنگھ کے لڑکے نریندر اور ماکھا سنگھ کے لڑکے رنجیت کے سروں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، شاید ان کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے، لیکن میں اس معاملے کو سمجھتا تھا۔ کل یقیناً وہ لوگ آپس میں لڑ پڑے تھے، لیکن دونوں جہاں دیدہ بوڑھوں نے عقل مندی سے اپنے اپنے لڑکوں کو ایک بار پھر صلح پر مجبور کر دیا تھا۔ چند روز بعد ایک اور پیلا لفافہ آ گیا۔ اب کی بار اس میں ایک نہایت اہم اطلاع درج تھی، لیکن اس دفعہ اطلاع بڑے بھائی لاکھا سنگھ کے متعلق تھی۔ ماجھے کا ایک بدنام ڈاکو جو پچھلے دنوں پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا تھا، لاکھا سنگھ کے گھر چھپا ہوا تھا۔ میں نے لاہور میں متعلقہ تھانے کو اطلاع دی۔ اگلے روز ہم نے پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ لاکھا سنگھ کے مکان پر چھاپا مارا۔ یہ ایک بہت بڑا مکان تھا اور ارد گرد کے علاقے میں حویلی کے نام سے مشہور تھا۔ حویلی کے ایک حصے میں لاکھا اور دوسرے میں ماکھا رہتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ لاکھا اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھا، ورنہ خون خرابے کے بغیر مفرور کا ہاتھ آنا ممکن نہیں تھا۔ مفرور کا نام جبرو تھا۔ اس نے چاروں طرف پولیس کی گارڈ دیکھی تو ہتھیار پھینک کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ لاکھا سنگھ اس وقت امرتسر میں تھا۔ اس نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے وہیں سے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ میں دھوپ میں بیٹھا ایک حوالہ عطیے سے کمر کی مالش کروا رہا تھا کہ بلال شاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر داخل ہوا۔ خان صاحب پیلے لفافوں نے تو کمال ہی کر دیا، کوئی اور۔ میرے منہ سے ایک موٹی سی گالی نکل گئی۔ اس نے چونک کر حوالہ عطیے کی طرف دیکھا اور کھسیانی ہنسنے لگا۔ میں نے حوالہ عطیے کو اٹھا دیا۔ اتنے میں ASI گوبندر بھی آ گیا۔ بلال شاہ نے پھر وہیں سے رابطہ جوڑا۔ خان صاحب پیلے لفافوں نے کمال ہی کر دیا۔ میں نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا، اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں، آنکھیں اور کان کھلے رکھو، مجھے خون خرابے کی بو آ رہی ہے۔ کئی بار آدمی کا کہا اتنا جلدی سچ ثابت ہوتا ہے کہ خود اسے حیرانی ہونے لگتی ہے۔ ابھی بلال شاہ نے میری بات کے جواب میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک دھماکے سے دروازہ کھلا۔ گاؤں کا پٹواری اندر داخل ہوا۔ خان صاحب پکی ویلی میں قتل ہو گیا ہے، رات کسی نے لاکھا کے بیٹے نریندرے کو مار دیا ہے۔ گوبندر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے فوراً حویلی پہنچنے کا حکم دیا۔ وہ سلیوٹ مار کر سپاہیوں کی طرف چلا گیا۔ میں وردی پہن کر قریباً 10 منٹ بعد حویلی پہنچا۔ لاکھا سنگھ دروازے پر ہی مل گیا۔ وہ اپنے سفید ننگے سر پر ہاتھ پھیر پھیر کر رو رہا تھا۔ اس کی پگڑی گلے میں جھول رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ صبح جب نریندر دیر تک نہیں اٹھا تو اس کی بھابھی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ چارپائی سے نیچے گرا پڑا تھا۔ کسی نے تیز دھار چھری سے اس کا گلا کاٹ دیا تھا۔ وہ پھر رونے لگا۔ میں موقع واردات پر پہنچا۔ کمرے میں جد و جہد کے آثار نہیں تھے۔ مقتول شاید تڑپنے کی وجہ سے نیچے گر گیا تھا۔ میں نے لاش کے قریب جا کر زخم کا معائنہ کیا۔ گھاؤ زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن نرخرا کٹ چکا تھا۔ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، صرف ایک دروازہ تھا۔ ساتھ والے کمرے سے اونچی آواز میں عورتوں کے بین سنائی دے رہے تھے۔ میں نے مقتول کی بھابھی کو بلا کر اس سے چند سوال کیے۔
وہ 20-22 سال کی ایک عام سی گھریلو عورت تھی۔ اس نے بتایا کہ دھوپ چڑھے میں نے ویر کے کمرے کا دروازہ کھولا، دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، وہ خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا۔ میں نے اس سے چند سوال اور کیے، پھر میں نے ASI گوبندر کو موقع واردات کا نقشہ تیار کرنے کا حکم دیا اور بیٹھک میں آ کر بیٹھ گیا۔ قریباً 2 گھنٹے میں ماکھا سنگھ اس کے لڑکوں اور رات پہرا دینے والے چوکیداروں سے سوالات کرتا رہا۔ ماکھا سنگھ اور اس کے لڑکے کی کسی حد تک خاموش اور افسردہ دکھائی دیتے تھے۔ میں ماحول میں عجیب طرح کی کشیدگی محسوس کر رہا تھا۔ سب لوگ خاموش تھے کہ جیسے اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پک رہی تھی، کچھ فیصلے ہو رہے تھے۔ آخر میں نے لاکھا سنگھ سے سوال کیا کہ وہ ابتدائی رپورٹ میں کس کا نام لکھوانا چاہتا ہے۔ لاکھا سنگھ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے کرسی کو آگے کھسکاتے ہوئے اطمینان سے کہا، لکھو جناب، ماکھا سنگھ، اجیت سنگھ، رنجیت سنگھ۔ کمرے میں کوئی چیز جیسے چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ ہر چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آنے لگے۔ رنجیت سنگھ چیخا، تایا ہوش میں تو ہو؟ لاکھا سنگھ کا چہرہ خوفناک ہو رہا تھا۔ وہ دانت پیس کر گرایا، رام زادو، میں تمہاری بوٹیاں کر دوں گا۔ اس نے 3-4 زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارے۔ اتنے میں مقتول کا بھائی راجندر کرپان تان کر اس پر جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ خون خرابہ ہو جاتا، میں نے ASI اور سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر مشتعل افراد کو گرفت میں لے لیا۔ ماکھا سنگھ بڑے بھائی سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، بھایا، تو نے ہم پر شک کیا ہے، تو نے باپ کی قبر کی مٹی اڑائی ہے۔ لاکھا سنگھ کا بڑا بیٹا راجندر سپاہیوں کی گرفت میں تڑپ تڑپ جا رہا تھا۔ کرپان ابھی تک کس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کرپان اس سے چھین لی۔ لاکھا اور ماکھا کی لڑائی اور پھر ان کی علیحدگی گاؤں کے تاریخ کے اہم واقعات تھے۔ دونوں بھائیوں میں بٹوارا ہو گیا اور دونوں گھروں کے افراد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ماکھا سنگھ اپنے بھائی سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوا اور اس نے حویلی سمیت بہت سی نقد رقم اپنے حصے میں ڈلوا لی۔ قرضوں کا زیادہ بوجھ بھی لاکھا سنگھ کو ہی اٹھانا پڑا اور اوپر سے مقدمے بازی۔ نریندر عرف مکھن کی موت نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ اس کا سب سے ہوشیار لڑکا تھا۔ پیداوار بھی گھٹ گئی، مخالف اٹھنے لگے اور لکھا سنگھ کی حالت پتلی ہونے لگی، لیکن اس کی آکڑ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کا بیٹا راجندر لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ میں نے ماکھا سنگھ کی طرفداری کی ہے اور اس کے بیٹوں کو جان بوجھ کر قتل میں ملوث نہیں کیا، حالانکہ 18 گاؤں کے لوگ مانتے تھے کہ ماکھے کی نسبت لاکھے سے میری سلام دعا زیادہ تھی۔ مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی، میں صرف قانونی تقاضے پورا کرنا چاہتا تھا۔ گواہیوں اور شواہد سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ ماکھا یا اس کے بیٹے قتل میں شریک نہیں ہیں۔ ماکھا اور اس کا بڑا بیٹا شہر تاریخ بھگتنے گئے ہوئے تھے، جبکہ دونوں چھوٹے بیٹے رنجیت اور دلجیت قتل ہونے کے 2 گھنٹے بعد تک ایک شادی والے گھر میں موجود تھے۔ وہاں ناچ ہو رہا تھا جو رات 2 بجے ختم ہوا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق قتل 11 اور 12 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ وقتی طور پر صرف ایک گواہی نے مجھے شک میں ڈالا۔ یہ گواہی مقتول کی بھابھی پریتم کی تھی۔ اس نے تفتیش کے دوران بتایا کہ قتل والی رات مقتول اور اس کے چچا زاد رنجیت کے درمیان پھر کسی بات پر تو میں ہوئی تھی۔ بہرحال گاؤں کے کئی معتبر آدمیوں کی گواہیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تمام گواہیاں بتاتی تھیں کہ رنجیت اور دلجیت رات 2:30 بجے تک شادی والے گھر میں موجود تھے۔ یوں تو لاکھا سنگھ کے کئی مخالف تھے، لیکن خاص طور پر کسی پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نریندر عرف مکھن کا قتل بس دستور معمہ بنا ہوا تھا۔ میرا دھیان بار بار گمنام خطوں کی طرف جاتا تھا۔ لاکھا اور ماکھا دونوں نہیں جانتے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ان کا کوئی مشترکہ دشمن ان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ گمنام خط لکھنے والے نے لاکھا اور ماکھا دونوں کی مخبری کی تھی۔ ظاہر تھا کہ وہ ان دونوں پارٹیوں میں سے نہیں تھا۔ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے 3 اندازے قائم کیے جا سکتے تھے۔ نمبر 1 کہ یہ قتل اسی مخبر نے کیا ہے۔ نمبر 2 مخبر کی خواہش کے عین مطابق ماکھا سنگھ کے بیٹوں نے مشتعل ہو کر قتل کیا ہے۔ نمبر 3 یہ ماکھا سنگھ کے کسی اور مخالف کا کام ہے۔ اگر میں نے صرف کارروائی ڈالنا ہوتی تو مشکوک افراد میں سے چند کو گرفتار کر کے چلان مکمل کر سکتا تھا، لیکن میں حقیقی قاتل کا سراغ لگانا چاہتا تھا۔ تقریباً 2 ماہ کی اعصاب شکن دوڑ دھوپ کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ اوپر قائم کیے گئے آخری دونوں اندازے درست نہیں تھے۔ اب صرف پہلے اندازے کی حقیقت کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ اس اندازے کے مطابق گمنام مخبر خود اس قتل کا ذمہ دار تھا۔ خطوں سے یہ بات ظاہر تھی کہ گمنام مخبر لاکھا اور ماکھا کا کوئی نہایت قریبی شخص تھا۔ یہ بھی بعید از امکان نہیں تھا کہ وہ اکثر و بیشتر ان کے گھر آتا جاتا رہتا ہو۔ اس نے کئی ایسی اطلاعات دی تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف ان کا کوئی قریبی ساتھی ہے، بلکہ صبح شام ان کی ٹو میں رہتا ہے۔
پکی حویلی میں بٹوارے سے پہلے لاکھا اور ماکھا اپنے اہل خانہ کے ساتھ 2 علیحدہ حصوں میں رہتے تھے۔ لاکھا والے حصے میں کل 7 افراد رہتے تھے۔ ان میں لاکھا، اس کی بیوی، ایک بہو اور 4 بیٹے شامل تھے۔ چھوٹے بھائی ماکھا والے حصے میں 6 افراد رہتے تھے، یعنی ماکھا، اس کی بیوی، 3 بیٹے اور ایک نوکرانی۔ تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پکی حویلی کے ان 13 افراد میں سے صرف نوکرانی پر شک کیا جا سکتا تھا۔ نوکرانی، جس کا نام چھیمو تھا، 25-26 سال کی ایک میلی کچیلی لیکن خوبصورت عورت تھی۔ میں پوچھ گچھ کے لیے اس سے ایک بار مل چکا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑوں کے نیچے اس کا بھرپور جسم کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے چہرے میں اس کے سفید دانت سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ بڑا بچہ کوئی 12 سال کا تھا۔ اس کا خاوند راج گیری کرتا تھا۔ مجھے خبر تھی کہ کنوارے مردوں کے گھر میں ایک جوان خوبصورت عورت کی موجودگی کئی کہانیاں جنم دیتی ہے۔ ایسی ہی کہانی کی ٹو میں نے گاؤں کی دائی بھاگاں سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ بھاگاں پہلے بھی میرے 1-2 کام کر چکی تھی۔ میں نے اس سے نوکرانی چھیمو کا ذکر کیا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ پہلے ہی سے چھیمو کے بارے میں کافی جانتی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگی۔ اس نے بتایا کہ مقبول نریندر نے نوکرانی چھیمو سے تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ وہ اکثر اپنے چچا کے گھر میں گھسا چھیمو سے آنکھ مٹکا لڑاتا رہتا تھا۔ چھیمو کا خاوند کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر رہتا تھا اور مہینے میں 2-3 بار ہی گھر کے چکر لگاتا تھا۔ یہ معلومات میرے لیے نہایت سود مند تھیں۔ آگے بڑھنے کی ایک راہ پیدا ہو گئی تھی۔ دائی بھاگا نے واقعہ اپنے انداز میں بیان کیا تھا، لیکن اس کے کئی پہلو ہو سکتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ نریندر کی دست درازیوں کا شکار ہونے والی 2 بچوں کی ماں چھیمو نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا ہو، جس نے موقع پا کر اپنی عزت کے قاتل کو ختم کر دیا ہو۔ دیکھا گیا ہے کہ باحیثیت گھرانوں کے ملازمین اپنے پر ہونے والی زیادتیوں کو بعض اوقات ایک سرد انتقامی جذبے کی صورت دے دیتے ہیں اور موقع ملتے ہی گھر کا بھیدی لنکا ڈھا دیتا ہے۔ ہو سکتا تھا یہ بھی کوئی اسی قسم کا معاملہ ہو۔ میں نے اگلے روز پھر نوکرانی چھیمو سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی میں وردی پہن کر پکی حویلی جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مقتول کا چھوٹا بھائی سریندر تھانے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر کوئی 22 سال رہی ہوگی۔ گول سرخ چہرے اور اچھے ڈیل ڈول کا مالک تھا، لیکن اس کا چہرہ اس وقت اترا ہوا تھا اور سخت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ سلام کا جواب دے کر میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے بہو، کسی سے لڑ جھگڑ کر تو نہیں آئے؟ میں نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا۔ نہیں خان صاحب، اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا، دراصل مجھے بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کہیں جا رہا تھا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس نے جو کچھ کہنا ہے کھل کر کہے۔ وہ کھنکار کر بولا، یا تو آپ چاچے ماکھے کے پتروں کو سنبھال لیں یا پھر یہاں خون خرابہ ہوگا۔ کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کہا، جناب کوئی رات ہمارے گھر میں پھرتا رہا ہے۔ میں اوپر چوبارے میں سوتا ہوں، پہلے کوئی کھڑکی ہلاتا رہا، کھڑکی اندر سے بند تھی، پھر کچھ آدمی کمرے کی چھت پر گھومتے رہے۔ بدقسمتی سے میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، میں نے ان سے الجھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس سے پہلے پرسوں رات بھی اسی قسم کی آوازیں آئی تھیں۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خوف اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ میں نے اسے ذرا سخت لہجے میں کہا، جوان ہو، کوئی چوہے تو نہیں ہو؟ اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ حوصلہ رکھو۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حویلی کا رخ کیا۔ ماکھا سنگھ گھر پر ہی تھا۔ میں نے اس کے ذریعے چھیمو کو بلوایا۔ خاص طور سے بلوائے جانے پر وہ بڑی خوفزدہ دکھائی دیتی تھی۔ پہلی ملاقات میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ قتل کی رات حویلی ہی میں تھی۔ کام زیادہ ہونے پر وہ حویلی ہی میں سو رہتی تھی۔ اس کے بچوں کو اس کی ساس اور نندیں سنبھالتی تھیں۔ اس دفعہ میں نے اس سے نریندر کے حوالے سے کچھ سوال کیے۔ وہ کافی خوفزدہ دکھائی دیتی تھی۔ حسب توقع اس نے کہا کہ وہ اسے ویر سمجھتی تھی، لیکن میں نے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ اسے کیا سمجھتا تھا۔ اس سوال کا جواب اس کی جھکی ہوئی آنکھیں اور کانپتے ہوئے ہونٹ دے رہے تھے کہ کوشش کے باوجود پون گھنٹہ کی گفتگو میں اس سے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ ادیب لوگ ضرورت سے زیادہ گہری عورتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ پکی حویلی میں لاکھا سنگھ کے مکان پر گیا۔ مکان اس نے نیا بنوایا تھا۔ یہ بھی ایک کافی بڑا مکان تھا۔ اس کی 2 منزلیں تھیں اور وقت کے مطابق اس کو نئے فیشن کا مکان کہا جا سکتا تھا۔ لاکھا سنگھ خود ڈیرے پر گیا ہوا تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا بیٹا راجندر گھر پر ہی تھا۔ میں نے اس کی بیوی یعنی مقتول کی بھابھی کو بلوایا۔ اس نے سب سے پہلے مقتول کی لاش دیکھی تھی۔
بھابیاں اپنے دیوروں کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتی ہیں۔ میں نے اس سے چھیمو اور نریندر کے تعلقات کے بارے میں کریت کر کچھ سوال پوچھے۔ پہلے تو وہ جھجکتی رہی، پھر بتدریج میرے سوالوں کے جواب دینے لگی۔ وہ ایک ذہین عورت تھی اور لگتا تھا کہ میری تفتیش کے رخ کو سمجھ گئی ہے۔ اس نے ایک اہم کام کی بات یہ بتائی کہ قتل سے چند روز پہلے چھیمو کو اس کے خاوند نے بری طرح مارا تھا۔ اس کی باتوں سے میرے اس خیال کی بھی تصدیق ہوئی کہ چھیمو سے نریندر کے تعلقات بہت حد تک یک طرفہ تھے، بقول اس کی بھابھی کے اس چڑیل نے اس کے دیور کی عقل مار دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بیٹھ کر میں تھانے واپس آ گیا۔ آگے لاکھا سنگھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تو خود اس کے گھر گیا ہوا تھا۔ میں نے اسے اب تک کی تفتیش کے بارے میں بتانا مناسب سمجھا اور اپنی جھکی ہوئی بڑی بڑی سفید مونچھوں کو بل دیتے ہوئے سنتا رہا۔ میں نے اسے گمنام خطوں سے لے کر اس کی بہو پریتم سے ملاقات تک کے تمام چیدہ واقعات بتائے۔ میں نے کہا، چودھری لاکھے، میں اسی لیے کہتا تھا کہ یہ قتل کسی ایسے شخص کا کام ہے جو تم دونوں بھائیوں کا دشمن ہے۔ گاؤں کے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو بات ایک بار ان کے ذہن میں بیٹھ جائے وہ پھر نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ لاکھے کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ماکھا اس کا دشمن ہے، ورنہ یہ قتل اس نے یا اس کے بیٹوں نے کیا ہے۔ میری تمام باتیں سننے کے بعد اس نے وہی ٹیں شروع کر دی۔ اس نے کہا، خان صاحب، اگر آپ کی تفتیش کے مطابق ماکھے کی نکرانی چھیمو کا اس قتل میں ہاتھ ہے تو بھی یہ ماکھے ہی کا کام ہے۔ اصل کھیل اسی کا ہے اور اسی نے کھیلا ہے۔ میں کوئی اور بات مان ہی نہیں سکتا۔ میں نے ہٹ دھرمی کے اس پتھر سے اور سر پھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور خشک لہجے میں پوچھا کہ وہ کس کام کے لیے تھانے آیا ہے۔ اس نے بھی وہی بات دہرانی شروع کی جو صبح اس کا بیٹا کر گیا تھا۔ لاکھے کا کہنا تھا کہ اس کا بیٹا بہت بپھرا ہوا ہے اور کوئی خون خرابہ ہو جائے گا، بہتر ہے کہ گھر کے باہر 1-2 سپاہی لگا دیے جائیں۔ صبح میں اس کے بیٹے کا بپھرا پن اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ موت کے خوف سے بیچارے کی صورت بگڑی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے رات کے وقت 2 سپاہی بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ نوکرانی چھیمو مشکوک ہو چکی تھی اور میں اپنے مخبروں بلال شاہ اور دائی بھاگاں کے ذریعے اس کے بارے میں تیزی سے معلومات حاصل کر رہا تھا۔ لیکن سوچنے کی بات تھی کہ جیسا یہ ثابت ہو گیا تھا قتل صرف ایک آدمی کا کام ہے تو کیا چھیمو اکیلی یہ کام کر سکتی تھی؟ لیکن دوسرے دن ایسا واقعہ ہوا جس نے حالات کا رخ ایک بار پھر موڑ دیا۔ لاکھا سنگھ کے نئے مکان میں اس کا دوسرا بیٹا سریندر قتل ہو گیا۔ اس قتل سے پورے علاقے میں سراسیمگی پھیل گئی۔ سریندر سنگھ اپنے مکان کی دوسری منزل میں بند کمرے میں سویا ہوا تھا۔ مکان کے باہر 2 پولیس والے پہرا دے رہے تھے، لیکن قاتل اپنا کام کر گیا۔ جس کمرے میں قتل ہوا اس کی 2 کھڑکیاں تھیں۔ اس کے علاوہ لکڑی کے موٹے تختوں کا انگریزی دروازہ تھا جو اندر سے 2 چٹخنیاں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ ایک کھڑکی دروازے کے ساتھ تھی، وہ بھی اندر سے بند تھی۔ دوسری کھڑکی کمرے کے پچھواڑے میں تھی۔ یہ کھڑکی زمین سے کوئی 20 فٹ بلند تھی۔ ٹین کا پرنالہ کھڑکی کے پاس سے گزرتا تھا۔ کسی آدمی کا اس پرنالے کے ذریعے اوپر چڑھنا جان جوکھوں کا کام تھا، لیکن قاتل نے یہ کام کر دکھایا تھا اور اس کھڑکی سے کمرے کے اندر کود کر سریندر کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ لاش کم و بیش اس انداز میں پڑی تھی جیسے پہلی واردات کے موقع پر تھی۔ مقتول کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، کیس کھلے تھے اور گلا کسی تیز دھار آلے سے کٹا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں ہی میں نے یہ محسوس کر لیا کہ نریندر اور سریندر کا قاتل ایک ہی ہے۔ قتل کی پہلی واردات نسبتاً آسان تھی، لیکن دوسری واردات میں قاتل نے نہ صرف یہ کہ پولیس کے مسلح آدمیوں کو چکمہ دے کر گھر میں داخل ہوا تھا، بلکہ ایک نہایت مشکل راستے سے مقتول کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ ظاہر تھا یہ کسی عورت کا کام نہیں ہے۔ قتل کے فوراً بعد میں نے ماکھا اور اس کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ خون خرابے سے بچنے کے لیے یہ نہایت ضروری تھا۔ 1 ماہ کے اندر ایک ہی گھر کا یہ دوسرا فرد قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا کوئی پتہ نہ تھا۔ میں اپنے کندھوں پر زبردست بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ میرا عملہ چاروں طرف بھاگ دوڑ میں مصروف تھا اور میں اپنی تمام تر ذہنی صلاحیت قاتل تک پہنچنے کے لیے صرف کر رہا تھا۔ یہ ایک عام ڈگر سے ہٹا ہوا کیس تھا اور اس کے لیے مجھے قدرے مختلف انداز سے سوچنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت میں تھانے میں مقتولین کے باپ چودھری ماکھے سے گفتگو کر رہا تھا کہ ASI گوبندر کچھ کاغذات کے لیے اندر داخل ہوا۔ میں اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر دیکھنے لگا۔ اس پر گاؤں اور ارد گرد کے قریباً 30 افراد کی تحریروں کے نمونے تھے۔
یہی وہ افراد تھے جو اس سارے علاقے میں کچھ لفظ لکھ سکتے تھے۔ ان میں سے کوئی تحریر بھی گمنام خطوں کی تحریر سے میل نہیں کھاتی تھی۔ آخر وہ کون شخص تھا جو گمنام خط لکھتا تھا؟ کون تھا وہ؟ اتنے میں دور سے بلال شاہ کی آواز سنائی دی۔ وہ حسب معمول بلند آواز میں بولتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ اس وقت وہ لاکھا سنگھ کی شان میں قصیدے کہہ رہا تھا اور لاکھا سنگھ میرے پاس بیٹھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، تجھے خدا سمجھے چودھری، سارے تھانے کی نیندیں حرام کر دی ہیں تو نے اور تیرے پتروں نے، جمے کوئی اور تے پوتے کوئی اور، ٹانگیں ٹوٹ گئی میری تو۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے لاکھا سنگھ کو میرے پاس بیٹھے دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ بات بدلنا بلال شاہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بغیر رکے بولتا چلا گیا، خدا غارت کرے ایسے پتروں کو اور ایسے پتر جمنے والے باپ کو۔ میرے بس میں ہوتا تو ایک رات میں ہی پھائے لگا دیتا چاروں باپ بیٹوں کو۔ لاکھے کی باتیں اس نے کمال صفائی سے ماکھے کی کھاتے میں ڈال دیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس نے لاکھے کا نام لے کر بھی اسے کوسا ہوتا تو بھی کوئی بات بنا لیتا۔ خیر، میں نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، کام کی بات کرو، جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا اس کا کیا بنا؟ اس نے پہلے ایک بار پھر اپنی ٹانگوں کا رونا رویا، پھر بتایا کہ ساری بھاگ دوڑ بیکار گئی۔ بلا تو 3 یا 4 دن سے ہی گاؤں میں موجود تھا۔ میں نے دراصل اسے چھیمو کے خاوند بلے کی کھود میں امرتسر بھیجا تھا۔ وہاں اس کے ٹھکانے سے بلال شاہ کو یہ پتہ چلا تھا کہ بلا تو گاؤں گیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب تھا قتل کی رات بلا گاؤں ہی میں موجود تھا۔ یہ بات اسے اور بھی مشکوک کرتی تھی۔ میں نے اس رخ پر سوچنا شروع کیا۔ بیوی کے چال چلن پر بلے کو شبہ تھا۔ اس نے بیوی کو مارا بھی تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر سے چل رہا تھا، لیکن بلا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر اس نے در پردہ انتقام کا راستہ اختیار کیا اور اپنے خطوں کے ذریعے پہلے دونوں خاندانوں میں پھوٹ ڈلوائی اور پھر لاکھا سنگھ کے بیٹوں کو قتل کر دیا۔ لیکن پکی حویلی کے اندر کی باتیں اسے کیسے معلوم ہوئیں؟ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی کا مشترکہ منصوبہ ہو۔ خطوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا۔ بلا چونکہ کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر رہتا تھا، اس لیے خط لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر ڈاک سے بھیجتا رہتا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ چودھری لاکھا اور بلال شاہ سامنے کرسیوں پر گمسم بیٹھے تھے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کیس نے مجھے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ لاکھے نے مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر کہا، خان صاحب، مجھے اب اس مکان کے در و دیوار سے وحشت ہونے لگی ہے۔ میری بیوی بھی بہت خوفزدہ رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مکان کے گرد پولیس کی نفری میں اضافہ کر دیں۔ اوپر تلے 2 جوان بیٹوں کی موت نے اس کا پہلے والا دمخم چھین لیا تھا۔ اس کی مالی حالت بھی دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، چودھری، 6 مسلح آدمی تیرے گھر پر دن رات پہرا دے رہے ہیں۔ جن پر تجھے زیادہ شک تھا وہ بھی سب حوالات میں ہیں۔ اب ڈر کس بات کا ہے؟ لاکھا اس جواب پر خاموش ہو گیا۔ مجھے چوری کے ایک اور کیس کے سلسلے میں جانا تھا۔ میں اٹھ کر تیاری کرنے لگا۔ اتنے میں جودھ پور کا پوسٹ ماسٹر دروازے میں نظر آیا۔ میں آگے بڑھ کر اسے فوراً دوسرے کمرے میں لے گیا۔ جودھ پور کے ڈاکخانے کی نگرانی ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی مخبر پکڑا نہیں جا سکا تھا۔ اس نے صرف 1 دن پہلے ایک لفافہ سپرد ڈاک کیا تھا اور وہ لفافہ پکڑے پوسٹ ماسٹر میرے سامنے کھڑا تھا۔ بہرحال ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں نے لفافہ وصول کیا۔ کاپی کے ایک چھوٹے سے صفحے پر بینہ یہ الفاظ لکھے تھے، شبرات سے پہلے پہلے لاکھا کے چھوٹے پتر کا کام مک جائے گا۔ ان ٹیڑھے میڑھے حروف میں ایک خوفناک دھمکی پوشیدہ تھی۔ ان دنوں دیہی علاقوں میں ایسے ڈاکوؤں کی کہانیاں بکثرت گردش کرتی رہتی تھیں جو کہ ڈاکہ ڈالنے سے پہلے اس کی اطلاع دے دیتے تھے۔ یہ شخص بھی کسی ایسی ہی کہانی سے متاثر نظر آتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس شخص نے یہ خط لکھ کر لاکھا سنگھ کے گھر والوں کو مزید خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں لاکھے کو خط کے بارے میں بتا کر خط بھیجنے والے کا مقصد پورا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پوسٹ ماسٹر کو رخصت کر کے میں اپنے واپس کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر میں لاکھے سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے کہا، اگر وہ ضروری سمجھتا ہے تو میں اس کے گھر کی حفاظت کے لیے کچھ اور آدمی بھیج دیتا ہوں۔ وہ میرے اس وعدے سے مطمئن نظر آنے لگا۔ شام کے وقت میں نے ASI گوبندر کے ساتھ 5 مسلح سپاہی اور بھیج دیے۔ میں نے گوبندر کو پوری طرح چوکس رہنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد میں نے پہلا کام یہ کیا کہ چھیمو کے خاوند بلے کو گرفتار کر لیا۔ وہ 28-29 سال کا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کے بال اور آنکھیں بھوری تھیں۔ اس کی لمبی لمبی نوکدار مونچھیں دیکھ کر مجھے خواہ مخواہ طیش آ رہا تھا۔ میں نے پہلے تو اسے نرم گرمی سے پوچھ گچھ کی، لیکن وہ ہر بات سے انکار کرتا رہا۔
وقت کم تھا اور مجھے فوری معلومات درکار تھیں۔ میں نے سپاہیوں کو اس کی مرمت کرنے کا حکم دیا۔ 2 گھنٹے تک 3rd ڈگری کے استعمال کے باوجود اس سے کوئی بات معلوم نہ ہو سکی تو میں نے مار پیٹ کا سلسلہ منقطع کروا دیا۔ لاکھا کے گھر وہ رات تو بخیریت گزر گئی، شب برات میں ابھی 1 دن باقی تھا۔ اگلے دن شام کے بعد میں نے خود لاکھے کے مکان کے گرد حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انتظامات ہر طرح سے مکمل تھے، اور اگر قاتل کوئی جھن بوت نہیں تھا تو حفاظتی گارڈ کو چکمہ دے کر گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بجے تھے۔ میں تھانے میں تھا اور بلے سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے دفتر میں چلا گیا۔ کمرے کی عقبی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، جہاں سے دور تک پھیلے کھیتوں کا سلسلہ صاف نظر آ رہا تھا۔ چاندنی بڑی خاموشی سے گاؤں کے مکانوں اور کھیتوں پر برس رہی تھی۔ میں کھڑکی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر میرے اندر کا تھانے دار اونگنے لگا تھا۔ اس وقت میں ایک عام آدمی کی طرح سوچ رہا تھا۔ میں نے سوچا اس گاؤں سے نہ جانے کتنی حسین رشیداؤں اپنے محبوبوں سے ملنے کے لیے ان کھیتوں تک آئی ہوں گی، کتنے شوق فکرے اور شرمیلی سرگوشیاں ان کھیتوں میں بکھری ہوں گی۔ انہی کھیتوں میں چور چھپے ہوں گے، ڈاکوؤں نے لوٹ کا مال دبایا ہوگا، قتل ہوئے ہوں گے، قبریں بنی ہوں گی، کتنی بے چین روحیں اب بھی یہاں بھٹک رہی ہوں گی۔ اچانک ASI گوبندر بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ لاکھا کے مکان پر پھر قتل ہو گیا تھا۔ گوبندر نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے اندر سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ ہم بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے، لیکن قاتل اپنا کام کر چکا تھا۔ میں اسی موقع واردات پر پہنچا۔ ایک برآمدے میں 2 بھینسوں کے پاس ایک چارپائی پر راجندر کی لاش پڑی تھی۔ اس کی گردن سے خون ٹپک ٹپک کر زمین پر تالاب کی صورت میں جم چکا تھا۔ مقتول کے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کٹی ہوئی تھیں۔ اس دفعہ قاتل آسانی سے اپنا کام نہیں کر سکا تھا۔ ارد گرد کے جائزے سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں کچھ ڈھینگا مشتی بھی ہوئی ہے۔ چارپائی کے پاس پانی کا ایک گھڑا ٹوٹا پڑا تھا اور لحاف بھی فرش پر گرا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے قاتل نے حسب سابق چھری سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مقتول جاگ گیا اور اس نے مزاحمت کی تھی۔ بعد میں قاتل نے اس کے سرہانے رکھی ہوئی بندوق پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی چلائی ہوئی پہلی گولی تو چھت پھاڑ کر گزر گئی، لیکن دوسری گولی نے مقتول کا کام تمام کر دیا تھا۔ یہ گولی اس کی ٹھوڑی میں داخل ہو کر سر کے پچھلے حصے سے نکل گئی تھی۔ گھر والوں کے پہنچنے تک قاتل فرار ہو چکا تھا۔ مقتول کی بندوق بھینسوں کی کھرلی سے برآمد ہوئی تھی۔ یہ بھینسوں کی خوراک میں لتڑی ہوئی تھی اور اس کے دستے پر انگلیوں کے نشان پائے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے گاؤں کے کھوجی کو بلوایا، لیکن اس دفعہ بھی وہ کوئی اہم کھرا اٹھانے میں ناکام رہا۔ گھر کی عورتیں بلند آواز میں بیان کر رہی تھیں اور ان آوازوں کی شدت میں ہر لحظہ اضافہ ہو رہا تھا۔ میری طبیعت سخت مقدر ہو گئی۔ میں ASI گوبندر کو ضروری احکامات دے کر تھانے لوٹ آیا۔ اس رات میں بالکل نہ سو سکا۔ کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ اس کیس کے تمام مشکوک کرداروں کو پکڑ کر تھانے میں لے آؤں اور ان پر اس وقت تک سختی کروں جب تک قاتل کا پتہ نہ چل جائے۔ حالات بہت بگڑ گئے تھے اور کسی بھی وقت اعلیٰ افسروں کی طرف سے طلبی ہو سکتی تھی۔ چیموں کا خاوند بلّا ابھی تک بند تھا۔ سپہر کے وقت اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ روتی ہوئی تھانے آ گئی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور بچوں کا واسطہ دے دے کر کہنے لگی کہ میں اس کے خاوند کو چھوڑ دوں۔ بلے کو پکڑے رکھنے کا اب کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ غریب آدمی کو پانی پینے کے لیے ہر روز کنواں کھودنا پڑتا ہے۔ اگر وہ چند دن اور حوالات میں رہتا تو بچے بھوکوں مرنے لگتے۔ میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اچانک میں چونک گیا۔ بڑا لڑکا جس کی عمر کوئی 12-13 سال تھی ہاتھ میں کتابیں پکڑے ہوئے تھا۔ شاید اس کی ماں اسکول سے سیدھا اسے یہاں لے آئی تھی۔ کتابوں کے اوپر خاکی کاغذ کے کورے چڑھے ہوئے تھے اور ان پر سیاہ روشنائی سے نام وغیرہ لکھا تھا: گلزار احمد، جماعت ششم۔ گلزار کے گاف پر میری نظریں اٹک کر رہ گئیں۔ گاف کے دونوں ڈنڈے سیدھے نہیں تھے، بلکہ مخصوص انداز میں لہرا کر لکھا گیا تھا۔ ایسا گاف میں نے کہاں دیکھا تھا؟ اور پھر مجھے جیسے کرنٹ سے لگا۔ اس طرح کا حرف گمنام خطوط میں تھا۔ میں نے میز کی دراز سے وہ تمام خط نکال لیے۔ پھر میں نے لڑکے سے اس کی کاپیاں لیں اور تحریر کا موازنہ کرنے لگا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کاپیوں اور خطوط کی تحریر یکساں تھی۔ میں نے گھور کر لڑکے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس کیا اور خط اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا: یہ خط تم نے لکھے ہیں؟ لڑکا خاموش رہا۔ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا، لیکن وہ خاموش رہا۔ میرا زوردار تھپڑ کھا کر وہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ میں نے اسے چپ کرایا، جیب سے ایک دھیلا نکال کر دیا اور پھر قدرے نرمی سے پوچھا۔ اس بار اس نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔
پہلے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ یہ تمام خطوط اس سے لاکھے کی بہو پریتم نے لکھوائے تھے۔ لڑکا پکی حویلی میں اپنی ماں کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ پریتم موقع ملتے ہی اس سے چند لائنیں لکھوا لیتی تھی۔ کچھ ماہ بعد وہ اپنے میکے کے لیے لکھواتی تھی اور کچھ اسی گاؤں کے لیے۔ گلزار روزانہ بس پر کتنے ہی میل کا سفر کر کے جودھ پور قصبے میں پڑھنے جاتا تھا۔ وہی ان خطوط کو لیٹر باکس میں ڈال دیا کرتا تھا۔ مجھے ایک ایک کر کے پچھلے واقعات یاد آنے لگے کہ کس طرح ماکھے کی بہو نے 2 موقعوں پر میری تفتیش کو غلط رخ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دفعہ اس نے رنجیت کو ملوث کرنے کی کوشش کی تھی اور دوسری دفعہ چھیمو اور اس کے خاوند کی لڑائی کا ذکر کر کے میرے شکوک کو پختہ کیا تھا۔ لیکن وہ صورت و شکل سے تو ایسی عورت نظر نہیں آتی تھی۔ کیا وہ اپنے ہاتھوں اپنے خاوند کو قتل کر سکتی تھی؟ کیا اس نے اکیلے 3 مردوں کو قتل کیا تھا؟ اگر اس کے ساتھ کوئی ایک تھا تو کون تھا؟ مجھے بہت سے سوالوں کے جواب چاہیے، لیکن بہت تھوڑے وقت میں۔ میں نے ایسے گوبندر کو حکم دیا کہ وہ بلے اور اس کے بیوی بچوں کو تھانے میں رکھے۔ میں نے چھیمو سے پریتم کے میکے کا پتہ دریافت کیا اور گھوڑے پر کاٹھی ڈال کر روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ صرف بلال شاہ تھا۔ 4 گھنٹے کے سفر کے بعد شام تقریباً 6 بجے ہم سراولی گاؤں پہنچے۔ اس گاؤں میں ہمارا ایک مخبر موجود تھا۔ میں سیدھا اس کے پاس گیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ میں لاکھا کی بہو کے بارے میں معلومات چاہتا تھا۔ مخبر، جس کا نام بوٹا تھا، اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ گاؤں کے ایک اور شخص کو لے آیا۔ یہ گاؤں کا نائی تھا۔ وہ بڑا تیز ترار آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اس نے 1 گھنٹے میں پریتم کی زندگی کی پوری کتاب ہمارے سامنے کھول دی۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ پریتم گاؤں کے چودھری کی اکلوتی اولاد ہے۔ پریتم کو جنم دے کر اس کی ماں مر گئی۔ چودھری نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ بیجا محبت نے اسے بگاڑ دیا۔ وہ بہت خودسر اور زبان دراز بھی ہو گئی تھی۔ 13-14 سال کی عمر میں اس نے اپنی شرارتوں سے گاؤں بھر کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ وہ راہ چلتوں کی پگڑی کھینچ لیتی، گلی میں سوئے ہوئے لوگوں کی چارپائیاں الٹ دیتی، وہ کوٹھے پھلانگتی ہوئی گھروں میں گھس جاتی، لوگوں کے دودھ پی جاتی اور ان میں کیچڑ گھول دیتی۔ گاؤں کی ایک بھاری بھرکم عورت سرداراں تندور والی سے اسے خاص بیر تھا۔ اسے جہاں دیکھتی دھکا دے کر زمین پر گرا دیتی۔ اپنے بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے سرداراں کو اٹھنے میں کئی منٹ لگ جاتے۔ اس عرصے میں وہ اس کے پاس کھڑی کہہ لگاتی رہتی۔ کسی کو جرأت نہیں تھی کہ کسی بات پر اسے ٹوکتا۔ سب ہنس کر یا رو کر چپ ہو رہتے۔ اس کے سب کھیل لڑکوں جیسے تھے۔ گلی ڈنڈا کھیلنا، گولیاں کھیلنا، لڑکیوں اور بعض اوقات لڑکوں سے زور آزمائی کرنا، چوری اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ باغ میں گھس جاتی اور پھل کا ستیہ ناش کر دیتی۔ اونچے اونچے درختوں پر وہ چورنی کی طرح چڑھ جاتی تھی۔ چوری کی عادت اس میں اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ ایک بار اس نے چوروں کی طرح باقاعدہ ڈھاٹا باندھ کر گاؤں کے ایک گھر سے زیورات چرا لیے۔ رفتہ رفتہ چودھری کو محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کے بیجا لاڈ پیار نے پریتم کو حد درجہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وہ اگر اسے کسی بات پر ٹوکتا تو وہ مشتعل ہو جاتی اور اگلے دن کوئی اس سے بھی بڑا کارنامہ انجام دیتی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ زندگی میں گاؤں کا ایک خوبرو جوان آ گیا۔ کچھ ایسے اتفاقات ہوئے کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی۔ یہ نوجوان، جس کا نام نعمت علی تھا، اسی سرداراں کا لڑکا تھا جسے پریتم تنگ کیا کرتی تھی۔ پریتم نعمت علی کے چوڑے چکلے سینے اور گھنگریالے بالوں پر کچھ ایسی ریجھی کہ اپنی ساری چوکڑی بھول گئی۔ جلد ہی گاؤں کے لوگ اس میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کرنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ لڑکے سے لڑکی بن رہی ہو۔ بول چال سے لے کر روزمرہ کی مصروفیات تک اس کا سب کچھ بدل گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے سکھ کی سانس لی اور دبی زبان میں نعمت علی کو دعائیں دینے لگے، جس نے اس منہ زور گھوڑی کو لگام ڈال دیا تھا۔ پریتم، جو پہلے سرداراں تندور والی کو دیکھتے ہی اپنی آئی پر آ جاتی تھی، اب ہر وقت اس کی خدمت گزاری کا موقع تلاش کرتی رہتی تھی۔ اس کا پانی بھرتی، گھر کے پچھواڑے اس کے ساتھ اپلے تھاپ دیتی، بعض اوقات تو اس کے لیے ایندھن بھی اکٹھا کر کے لاتی۔ گاؤں کے لوگ ساری بات سمجھتے تھے، لیکن کسی سکھ، مسلمان یا ہندو کو اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ چودھری کی بیٹی پر انگلی اٹھاتا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پریتم سے سب کچھ چھین لیا۔ سرداراں کا تندور گھر کے اندر ہی تھا۔ ایک رات شاید وہ اسے ڈھانپنا بھول گئی۔ رات کو ہوا چلی اور تندور کے قریب رکھے ہوئے ایندھن کے ڈھیر نے آگ پکڑ لی۔ رات کو ہوا چلی تو جب ایندھن نے آگ پکڑی تو چند لمحوں میں سارا گھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔
گھر کے مکین سوئے ہوئے تھے۔ سردارہ اور نعمت علی سمیت 8 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ مرنے والوں میں 12 سال سے کم عمر کے 3 بچے بھی تھے۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ہی پریتم کی شادی ہو گئی۔ آتش زدگی کے اس واقعے کے بارے میں نے پہلے بھی کہیں سنا تھا۔ حالات اور واقعات کی پوری تصویر میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میرا ذہن تیزی سے مختلف کڑیوں کو جوڑنے میں مصروف تھا۔ 2 صورتیں ہو سکتی تھیں، آگ اتفاقیہ لگی تھی یا جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ یقیناً آتش زدگی کا واقعہ اتفاقیہ نہیں تھا۔ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی، لیکن کس نے لگائی تھی؟ ہو سکتا ہے یہ پریتم کے باپ کا کام ہو، لیکن نہیں۔ مخبر کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس قسم کا کام خود نہیں کر سکتا۔ پھر پریتم کے سسرال والوں پر بھی شک کیا جا سکتا تھا، لیکن شک نہیں، یقین سے کہا جا سکتا تھا۔ یقیناً یہ لاکھے اور اس کے بیٹوں کا کام تھا۔ اس قسم کا کام وہی لوگ کر سکتے تھے۔ شادی کے بعد پریتم کو اس گھنونے فعل کا پتہ چلا ہوگا اور وہ سرتاپا انتقام بن گئی ہوگی۔ اپنے محبوب کے لیے اس نے اپنی زندگی بدل دی تھی۔ وہ خدائی فوجداروں کے ہاتھوں اپنی زندگی ہار گیا تھا۔ اسے جھوٹے نام و ناموس کی بھیٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پرانی پریتم بن گئی ہوگی، لیکن اس دفعہ اس نے کوٹھے نہیں پھلانگے تھے، دودھ نہیں پیے تھے، چارپائیاں نہیں الٹائی تھیں۔ اس نے قتل کیے تھے، نہایت دلیری اور صفاقی سے۔ اس نے اپنے شریر ذہن کو ایک اور انداز سے استعمال کیا تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں میں نفاق کا بیج بویا تھا، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور پھر چن چن کر مارا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بکھری ہوئی صفاق قاتلہ لاکھے کے گھر میں موجود تھی۔ تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود لاکھے اور اس کے اہل خانہ کی زندگیاں سخت خطرے میں تھیں۔ میں اپنی ٹوپی سنبھالتا ہوا تیزی سے اٹھا اور بلال شاہ کو ساتھ لے کر گھوڑی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 4 گھنٹے کا سفر قریباً 2.5 گھنٹے میں طے کر کے ہم گاؤں واپس پہنچ گئے۔ لاکھے کا مکان گاؤں کی بیرونی حدود میں تھا۔ مکان کے دروازے کے پاس 2 سپاہی ٹہل رہے تھے۔ بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ بھی مسلح سپاہی موجود تھے۔ باقی جوان شاید اندر صحن میں چارپائیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سپاہیوں نے سلوٹ کیا۔ سلوٹ کی آواز سن کر گوبندر سنگھ جلدی سے باہر آیا۔ بلال شاہ نے کہا، کچھ اندر کا پتہ ہے آپ کو؟ گوبندر نے اطمینان سے کہا، سب ٹھیک ہے۔ سب ٹھیک نہیں ہے، میں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رات کے ٹھیک 11:30 بجے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اندر کی طرف قدم بڑھاتا ایک نسوانی چیخ سنائی دی، لیکن اس چیخ میں خوف یا درد کی بجائے ایک وحشت سی تھی۔ گوبندر سنگھ میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے سپاہیوں کے ساتھ پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اندر گھستا چلا گیا۔ صحن خالی تھا۔ میں بھاگتا ہوا مکان کے دوسری طرف گیا۔ تب اچانک اوپری منزل کی ایک کھڑکی دھماکے سے کھلی اور کسی شخص نے بڑی بدحواسی میں صحن میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دھپ کی زوردار آواز سے نیچے گرا۔ ایک لمحے کے لیے ساکت رکھا، پھر اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن لڑکھڑا کر گر گیا۔ کوئی سیڑھیوں پر سے بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ میں اس جسم سے فوراً پہچان گیا۔ وہ پریتم ہی تھی۔ اس نے منہ پر شاید دوپٹے کا ڈھاٹا باندھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی چھری تھی۔ عین اس لمحے زمین پر پڑا ہوا شخص چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ! وہ ہمیں دیکھ کر ایک لہجے کے لیے ٹھٹکی۔ اس کے تیور خطرناک تھے۔ گوبندر سنگھ آگے بڑھا، لیکن اس نے اتنے جنونی انداز میں چھری گھمائی کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ بلال شاہ کا ذہن ایسے موقعوں پر تیزی سے کام کیا کرتا تھا۔ اس نے کہیں قریب سے ایک اینٹ پکڑی اور تاک کر اس کے سر پر نشانہ مارا، لیکن نشانہ خطا گیا۔ اینٹ اچھٹتی ہوئی اس کے کندھے پر لگی۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور تیر کی طرح بلال شاہ کی طرف لپکی۔ بلال شاہ گھبرا کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ صورتحال نہایت سنگین تھی۔ میں پستول نکال ہی رہا تھا کہ گوبندر سنگھ نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر چھری اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ ہاتھا پائی میں اس کا ڈھاٹا نکل چکا تھا۔ وہ پریتم ہی تھی، لیکن یہ وہ پریتم نہیں تھی جسے میں 2-3 بار پہلے دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک بدلی ہوئی عورت تھی۔ اس پر جنونی کیفیت طاری تھی۔ وہ نہایت وحشیانہ انداز میں چیخ رہی تھی اور بار بار گوبندر کو دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی تھی، کچھ فکرے سمجھ میں آتے تھے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے میرا نعمت چھین لیا، انہوں نے اسے آگ لگا دی، میں بھی انہیں آگ لگا دوں گی، ان کی نسل ختم کر دوں گی۔ گھر سے باہر گاؤں کے لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ میں نے ASI گرودت کو اشارہ کیا۔ اس نے 2 سپاہیوں کے ساتھ مل کر بمشکل پریتم کو ہتکڑی لگائی۔ وہ اب زور زور سے رو رہی تھی۔
میں نے سامنے دیکھا لاکھا سنگھ خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید اپنے گناہوں پر غور کر رہا تھا۔ میں نے گوبندر کو اشارہ کیا کہ لاکھے اور اس کے بیٹے کو بھی ہتھکڑی لگا دو۔ زمین پر گرنے سے لاکھے کے بیٹے کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ اس کیس میں لاکھے اور اس کے بیٹے کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ ان پر یہ جرم ثابت ہو گیا کہ انہوں نے چند ماہ پہلے ذاتی عداوت کی بنا پر ایک گھر کو آگ لگا دی تھی، جس کی وجہ سے 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پریتم کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس کے باپ نے اکلوتی بیٹی پر روپیہ پانی کی طرح بہایا۔ ہائی کورٹ نے اس کی کم عمری کو مد نظر رکھتے ہوئے سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا۔ میں نے سنا ہے کہ اس کا باپ جب بھی جیل میں اس سے ملنے گیا، اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ 8 افراد کے وحشیانہ قتل میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ ایک مدت تک بیٹی کی صورت کو ترستا رہا اور آخر جیل اور گھر کے درمیان دھکے کھاتا ہوا مر گیا۔ تو یہ تھی ناظرین طاہر جاوید مغل صاحب کے ہاتھوں لکھی ہوئی انسپکٹر نواز خان کی ایک اور دلچسپ آپ بیتی۔ انشاءاللہ بہت جلد انسپکٹر نواز خان کی ایک اور آپ بیتی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔